ریاض الصالحین ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف دین کا کتنے بڑے حصے پر محیط ہے. تصوف روحانیت ہے. جہاں تزکیہ کا ذکر آئے گا وہ تصوف کے احکام ہیں. جہاں اخلاص کا ذکر آئے گا مخلصین لہ الدین تصوف کا مضمون ہے. جہاں احسان کا ذکر آئے گا بولیے وہ تصوف کا مضمون ہے. جہاں زہد فی الدنیا کا ذکر آئے گا وہ تصوف ہے. تو اب میں وہ احکام، وہ احادیث کے ابواب، وہ تعلیمات نبوی، ان کے صرف عناوین، عنوان آپ کو بتاتا ہوں تیزی کے ساتھ. آپ تیزی سے قلم چلائیں گے، بہت تیزی سے، صرف تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں متحقق ہو جائے، متمکن ہو جائے، راسخ ہو جائے اور متبین ہو جائے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک عقیدہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ تصوف کو مانتے ہیں اور صوفیاء کو مانتے ہیں اور وہ ہمارے عقائد کا، ہمارے نظریات کا حصہ ہے اور اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور صوفیاء ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو اس لیے بس ہم اس کو قرآن اور سنت کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے بھی کوئی 1-2 دلائل مل جاتے ہیں یا 10 15 20 دلائل مل جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا نفی اور انکار تصوف کے باب میں یہ خیال ہوگا اور بہت سے لوگ اس بات تصوف میں چند ایک دلائل تلاش کرنے میں کیا کامیاب ہوتے ہوں گے. مگر میرا نقطہ نظر، میرا فہم دین اور اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور نعمت سے جو خیرات مجھے ملی اس کے تحت میری جو معرفت ہے دین کی وہ بڑی مختلف ہے. میری دانش میں آدھا قرآن اور آدھا ذخیرہ حدیث تصوف ہے. صرف اس کو اس جہت سے ہم نے نہیں سمجھا، اس سے اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہوں. تو اب امام نووی جو ریاض الصالحین وہ کتاب ہے جو پورے عالم عرب میں متداول ہے مشکات المصابیح کی جگہ پر. بر صغیر پاک و ہند میں سیاہ ستہ سے قبل حدیث میں مشکات المصابیح چلتی اور عالم عرب میں مشکات المصابیح اس طرح سبقاً نہیں پڑھتے. وہاں ریاض الصالحین متداول ہے اور اتنی متداول ہے کہ ہر مسجد میں اور کچھ ان کے پاس کتب میں سے ہو یا نہ ہو مگر قرآن مجید کے نسخے اور ریاض الصالحین کے نسخے ہر مسجد میں ہوتے ہیں. اسی کے درس ہوتے ہیں پورے عالم عرب میں. اور ام القرا کے یا ریاض کے سعودی عرب کے علماء نے بھی اس کی شروع اور حواشی لکھے ہیں. اتنی متداول ہے بغیر اختلاف. کیا؟ بغیر الاختلاف، بدون خلاف. اور یہ بات معلوم نہیں ان کو معلوم ہے یا نہیں کہ اگر 500 700 800 سال کی تاریخ جو ہے علم حدیث کی، تدوین حدیث کی اور علم حدیث کے ائمہ کی، مؤلفین اور مرتبین کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس پوری لسٹ میں سب سے بڑے صوفی، عملاً سب سے بڑے صوفی حدیث کی تاریخ میں امام نووی اور اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، صاحب کرامات باہرہ ہیں. یہ کتاب ابھی حال ہی میں دمشق سے خرید کے لایا ہوں اور امام نووی کے مزار پہ حاضر ہوا. المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی، یہ کتاب کا نام ہے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھی. امام جلال الدین سیوطی نے امام نووی کے حالات پر ترجمہ حالات زندگی اور تعارف کو کہتے ہیں عرب میں. جب آپ ترجمہ کا لفظ بولتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں. اصطلاحات کا بڑا فرق ہے معنی اور مراد کا. تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا امام نووی پر. اس کو امام نووی کو سب سے بڑا معتمد محدث سمجھنے والے سیاستہ کے بعد جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ ہر مسجد میں جس کا سبق ہوتا ہے، وہ ریاض الصالحین. اور منکرین تصوف ہیں اور پڑھتے امام نووی کو ہیں. شاید انہیں خبر نہیں کہ اتنا بڑا صوفی 800 سال کی علم حدیث کی تاریخ میں کم ہوگا.
ولی اللہ تھے. تو ان کے حکمران نے ان کے دور میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، جو حوالہ دے رہا ہوں، جامع کرامات الاولیاء میں درج کیا ہے اس کو. ان کے زمانہ میں ان کے حکمران کو خطرہ لائق ہو گیا تھا امام نووی سے. تو حکمران نے بلایا، اس کو خطرہ لائق ہو گیا کہ خلق خدا کا رجوع اس قدر زیادہ ہے ان کی طرف، تو کہیں میرا تختی نہ الٹ دیں، میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. اصل خطرہ حکمرانوں کو ان اہل اللہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے جن کی طرف خلق خدا کا رجوع زیادہ ہو، تو وہ پھر خطرہ لائق ہو جائے، پاپولر ہو جائیں. تو کسی کی پاپولیرٹی یقیناً بڑے حسد کا اور بڑی عداوت کا باعث بنتی ہے. سادہ بات ہے. کسی کی پاپولیرٹی اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے. المنعم هو المحسود. جس پر جتنی نعمت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا بڑا حسد ہوتا ہے دنیا میں، اتنی بڑی عداوت ہوتی ہے. جس کے خلاف حسد اور عداوت زیادہ ہو، یہ ایک پیمانہ سمجھ لیں، اس پر اللہ کی نعمت زیادہ ہے. اور ائمہ اربع، فقہ کے ائمہ اربع میں اور اس دور میں سب سے زیادہ حسد اہل علم کے ہاں جس کے خلاف کیا گیا اور عداوت کی گئی اور بدنام کیا گیا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی سازشیں کی گئیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس حد تک کہ انہیں معاذ اللہ علم حدیث میں کمزور اور علم حدیث میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم بڑا قلیل قرار دے دیا گیا. اقل علم حدیث میں، اقل بذات. اور یہاں تک تو مت لگا دی کہ ان سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں، یہ ان کا مبلغ علم ہے حدیث میں. اتنی بڑی تہمت لگا دی. اور علامہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے مقدمہ میں، تو بڑا حوالہ کوٹ کیا جاتا ہے. میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا ہے. علامہ ابن خلدون کے اس قول پر 17 حدیثیں ان سے مروی ہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابن خلدون کی اس کتاب میں 10 ہوئی، تدسیس ہوئی. وہ جو 17 حدیث نہیں لکھی، انہوں نے دراصل لکھے تھے 17 مسانید مروی ہیں. بس ایک لفظ نے جہان ہی بدل دیا.